الحمد لله الذي جعلنا من أمة حبيبه المصطفى والصلاة والسلام على سيد الراشدين إمام القبلتين جد الحسنين وخاتم الأنبياء وعلى آله التقى والنقى كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي أو كما قال عليه السلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد على آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ. اچھی آواز نہ پڑھو پتہ لگے تاکہ میں زندہ نبی نے زندہ نوکرت خطاب کرنے واسطے آئے. اچھی آواز نہ جی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. سائے میں تمہارے یا رسول اللہ سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے. توجہ میری طرف تے پیار نہ لاکھو سبحان اللہ. جڑا جڑا حضور واسطے آیا نہ پیار نہ لاکھے سبحان اللہ. سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے. قربان دل و جان ہے کیا شان تمہاری ہے. قربان دل و جان ہے کیا شان تمہاری ہے. اور کیا پیش کریں تم کو کیا چیز دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے. سائے میں تمہارے ہیں یا رسول اللہ قسمت یہ ہماری
بعد از حمد و ثنا واجب التکریم سٹیج کی زینت جمیع علماء حق اہل سنت بالخصوص خطیب اہل سنت حضرت قبلہ ابرار حسین شاہ صاحب قادری حافظہ اللہ، خطیب اہل سنت عظیم مذہبی اسکالر برادر اکبر حضرت علامہ پروفیسر طارق محمود صدیقی صاحب دامہ اقبالہ، خطیب اہل سنت پاسبان فکر اعلی حضرت حضرت علامہ میاں گل آوان مہروی صاحب زیدہ شرفہ، خطیب مسجد حاضہ قاری قرآن استاذ الحفاظ قاری عبدالقدیر آوان صاحب زیدہ شرفہ، آپ کی اس مسجد کے امام برادر مکرم حافظ محمد یاسر رضی صاحب دامہ اقبالہ، اور آپ تمام حضرات عوام اہل سنت، اللہ کے فضل احسان اور کرم سے میں اور آپ آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کسی دنیا دار کا ذکر نہیں کر رہے، آمنہ کے لال کا ذکر کر رہے ہیں، ختم نبوت کے تاجدار کا ذکر کر رہے ہیں۔ جو اس بات پر زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک، جو اس بات پر ناراض بیٹھا ہے وہ اپنی قسمت پہ روئے، جا کر اس کو رات کو چاہیے اپنے مقدر پہ رونا چاہیے، بھئی میں حضور کے ذکر میں بیٹھا تھا، اللہ کے حبیب کی باتیں ہو رہی تھی، میرا دل تنگ تھا، یہ اس کا ایمان خسارے میں ہے۔ اور جو خوش بیٹھا ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ، ایک بار پھر پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ انتظامیہ کا یہ محفل سجانا قبول فرمائے، ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں بلا تاخیر اپنی گفتگو کی طرف آ رہا ہوں۔ جب میلاد شریف کا مہینہ آتا ہے، چاند ربیع الاول شریف کا نکلتا ہے، یہ اہل سنت کا مقدر ہے کہ ان کے دل بھی خوش ہو جاتے ہیں، ان کے چہروں پر بھی بہاریں آ جایا کرتی ہیں۔ پھر اس کا اظہار وہ گلیاں سجا کے کرتے ہیں، وہ مسجدوں پہ لائٹیں لگا کے کرتے ہیں، وہ اپنے گھروں کو سجا کے کرتے ہیں، وہ سونے مصطفیٰ کا میلاد منا کے کیا کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے پہلا سوشل میڈیا کی اکثر اعتراض زینت بنتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اے سنیوں تم میلاد منا رہے ہو حضور کا، سرکار کے جشن منا رہے ہو، تم یہ بتاؤ کہ حضور کے زمانے میں حضور کا میلاد ہوا؟ یہ سوال آپ سنتے ہیں کہ نہیں؟ کہتا ہے کہ حضور کے زمانے میں حضور کا میلاد ہوا یا کہ نہیں؟ اس کا جواب دو، تو اس کا جواب بڑا سادہ ہے، لیکن جواب نہ کوئی خارجی دے سکتا ہے نہ کوئی رافضی دے سکتا ہے، اگر دے سکتا ہے صرف سنی یا رسول اللہ کہنے والا دے سکتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، لوگ اعتراض کرتے ہیں، اے میلاد منانے والوں، سنیو یا رسول اللہ کی محفل نعرے لگانے والوں، تم یہ بتاؤ کہ حضور کے زمانے میں سرکار کا میلاد ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہم بڑے جناب پیار سے عرض کرتے ہیں، اے سوال کرنے والوں تم یہ بتاؤ، پہلے پڑھو کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پہلے کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھنے کے بعد کلمے کا معنی کرو، جس مکتبہ فکر مسلک کا مولوی ہو، پیر ہو، جس مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، جب کلمہ پڑھے گا تو معنی یہ کرے گا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، حضور اللہ کے رسول ہیں، میرے آقا اللہ کے رسول ہیں، میرے آقا اللہ کے نبی ہیں۔ اب اس سے پوچھا جا سکتا ہے جناب تم اپنے عقیدے کا اظہار کرو، تم ہمیں یہ بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا ہے، تمہارا نظریہ کیا ہے کہ آج زمانہ کس کا ہے؟ تم ہم سے یہ پوچھتے ہو حضور کے زمانے میں میلاد ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں زمانہ کل بھی زہرا کے بابا کا تھا، زمانہ آج بھی زہرا کے بابا کا ہے۔
ہم یہ کہتے ہیں جناب نیا عقیدہ رکھ کے قادیانیوں کے لیے راہ نہ کھولو، قادیانیوں کے لیے راستے ہموار نہ کرو۔ آؤ عقیدہ سچا سیکھنا ہے تو امام احمد رضا کے ماننے والوں کے پاس آ جاؤ، تاجدار گولڈا پیر سیدنا میرے علی شاہ کے جانے والے کے پاس آ جاؤ۔ ہم تو یہ کہتے ہیں جب ہمارے آقا آ گئے، آمنہ کے لال آ گئے، ختم نبوت کے تاجدار آ گئے، اب نبوت بھی ختم ہو گئی، اب رسالت بھی ختم ہو گئی، اب قیامت تک زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا رہے گا اور قیامت تک محمد کا میلاد بھی ہوتا رہے گا۔ اسی واسطے ہم کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان۔ جڑا جڑا ایمنہ اچھی آواز نہ جی، زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان، رے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں، لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے بنے دو جہاں۔ تو یہاں تک اللہ اکبر یا زندہ باد۔ دوسرا اعتراض کہتے ہیں جی دیکھو ربیع الاول میں سرکار کی وفات شریف ہے اور بعد کو کہہ جاتے ہیں 12 کو ہے۔ جمہور کا عقیدہ، جمہور کا موقف یہ ہے 12 کو سرکار کا وصال نہیں ہے، نبی پاک کا وصال مبارک 2 ربیع الاول شریف۔ کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام نے جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا 9 ذی الحجہ جمعہ کا دن تھا، اب وہ 9 ذی الحجہ جمعہ ہو اور یہ بھی بات پکی ہے حضور کا وصال ہوا ہے پیر کو سموار والے دن، اب ذی الحجہ چاہے لگائیں 29 کا چاہے لگائیں 30 کا، اس کے بعد آ گیا محرم، چاہے گنتی کر کے لے آؤ، لگائیں 29 کا چاہے 30 کا، سفر چاہے لگائیں 29 کا چاہے 30 کا، کبھی 12 ربیع الاول کو پیر کا دن آ ہی نہیں سکتا۔ ہمارے علماء کا موقف جمہور کا یہ ہے کہ سرکار کا وصال 2 ربیع الاول شریف۔ اب کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو حضور کا وصال بھی ہے اور اس دن صحابہ تو روئے تھے، تم میلاد مناتے ہو، خوشیاں کرتے ہو، تم خوشیاں کیوں کرتے ہو؟ حضور تو دنیا سے چلے گئے، الیاذ باللہ معاذ اللہ، وہ جا کے مٹی ہو گئے، اب تم یہ کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا یہ تمہارا عقیدہ ہے، اگر تمہارا نبی معاذ اللہ تمہارے بقول مر کے مٹی ہو گیا ہے تو جا کے قادیانیوں مردودوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اپنے آپ کو مسلمان نہ کہو، مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ جسے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ذکر کیا، آپ کہتے ہیں حیات انبیاء متفق علیہ سنت کا عقیدہ یہ ہے اللہ کے سارے نبی کل بھی زندہ تھے، اللہ کے سارے نبی آج بھی زندہ ہیں۔ زندہ باد کہتے ہیں جناب سرکار چلے گئے، میں نے کہا جناب آپ نے قرآن پڑھا بھی نہیں، اگر پڑھا گیا تو سمجھا نہیں، اگر سمجھنے کی کوشش کی ہے نہ آپ کو کوئی مرشد ملا نہ راہبر ملا جو آپ کو قرآن سکھاتا، قرآن سمجھاتا، قرآن پڑھاتا، آج سنیوں کے پاس بیٹھ تو قرآن پڑھ، تجھے قرآن کی اللہ سمجھ بھی عطا کرے گا اور اللہ مدینے والے کی محبت بھی عطا فرمائے گا۔ میں نے کہا میرا عقیدہ یہ، میری ملت کے علماء کا یہ، سیدی اعلیٰ حضرت کا یہ، پیر میرے علی شاہ کا یہ، خواجہ احمد مہروی کا یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں آنا بھی شان والا، میرے مصطفیٰ کا اس دنیا سے جانا بھی شان والا، میرے آقا کا دنیا میں آنا بھی مقام والا، میرے آقا کا دنیا سے جانا بھی مقام والا، زہرا کے بابا کا
دنیا میں آنا بھی رحمت والا میرے مصطفیٰ کا، دنیا سے جانا بھی رحمت والا میرے آقا کا، دنیا میں آنا رب منوانے کے لیے تھا اور دوبارہ جانا مصطفیٰ کا امت کو بخشوانے کے لیے ہے۔ کہتے ہیں دلیل دے دو، میں نے کہا قرآن جو نہیں پڑھا آپ نے، پڑھا ہے تو سمجھا نہیں، کہتے ہیں پڑھتے تو ہم ہیں، ہمارے چرچے بڑے ہیں، سونا قرآن پڑھاتے ہیں، بڑا یاد کرواتے ہیں۔ میں نے کہا نکمے چرچے ہیں، پڑھنا صرف کمال نہیں ہوتا، پڑھ کے قرآن مصطفیٰ کے قدموں تک جانا کمال ہوا، اور اس کے لیے پڑھانے والا استاد سننی چاہیے، پڑھانے والا یا رسول اللہ کہنے والا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا ہو جو نبی کے در سے دور کر دے، وہ قرآن نہیں پڑھا رہا آپ کو، وہ بدعقیدگی پھیلا رہا ہے، یہ اعزاز ہے اہل سنت کا، یا رسول اللہ کہنے والوں کا۔ ہمارے مدارس میں پڑھا ہوا نبی کا بھی نوکر نظر آتا ہے، مصطفیٰ کے صحابہ کا بھی نوکر نظر آتا ہے، مصطفیٰ کی آل کا بھی نوکر نظر آتا ہے، اور اللہ کے ولیوں سے پیار کرنے والا نظر آیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق جاری۔ اللہ جل وعلا نے اعلان فرمایا، میرے آقا کریم علیہ السلام کی ایک عظمت رحمت، میرے آقا کی ایک شان رحمت للعالمین، اس کو بیان کرتے ہوئے میرے اللہ نے 17ویں پارے کے اندر اعلان فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین۔ مفہومی معنی یہ بنتا ہے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب جناب عالم کتنے ہیں جو کہتے ہیں معاذ اللہ مر کے مٹی ہو گئے، ان کے عقیدے کے مطابق حضور آج رحمت نہیں، استغفر اللہ العظیم۔ قرآن یہ کہتا ہے اللہ نے حبیب کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ مفسرین یہ کہتے ہیں، متکلمین یہ کہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے 18,000 عالم بنائے ہیں اور کوئی عالم ایسا نہیں جس کے لیے مصطفیٰ رحمت نہ ہو۔ میرے آقا جب دنیا میں نہیں آئے تھے تب بھی حضور کی رحمت موجود تھی، سرکار دنیا میں آئے پھر بھی آقا کی رحمتیں تقسیم ہوتی گئی۔ آقا آج دنیا سے تشریف لے گئے اپنے مزار پرانوار کے اندر، آج بھی میرے آقا کی رحمت جو ہے وہ تقسیم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ قبر میں جب کوئی جاتا ہے اس کی قبر میں اگر ماننے والا ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، نبی کا چاہنے والا ہو، مصطفیٰ محبت کرنے والا ہو، عقیدہ ختم نبوت کا پہرے دار ہو، ناموس رسالت کا وفادار ہو، جب قبر میں جاتا ہے مصطفیٰ کی رحمت سہارا بن کے آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق جاری۔ حضور کی رحمت ہر وقت موجود ہے۔ جو کہے نا حضور رحمت نہیں ہے وہ قرآن کی آیت کا انکار کرنے والا ہے۔ علماء تشریف فرمایا قرآن کے کسی ایک حرف کا انکار کرنے والا اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ حضور رحمت ہیں اور رحمت حضور کی صفت ہے، اور یہ بالکل متفقہ پکا ٹھکا قاعدہ ہے کہ صفت جو ہوتی ہے بغیر موصوف کے نہیں پائی جا سکتی۔ پہلے موصوف ہوگا، تقریر کوئی کرنے والا ہوگا تو تقریر ہوگی، جب تقریر کرنے والا ہی نہیں خاک تقریر ہونی ہے۔ جب کوئی بولنے والا ہوگا تو کلام ہوگا، متکلم کا ہونا ضروری۔ حضور رحمت تھے، حضور رحمت ہیں، حضور رحمت رہیں گے۔ تو قرآن کی یہ آیت جہاں حضور کے رحمت ہونے کا اعلان کر رہی ہے، وہاں میرے مصطفیٰ کی حیات کا بھی اعلان کر رہی ہے۔
اب آئیں یہ فیصلہ حضور سے کرا رہے تھے یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں کہ نہیں؟ لوگ یہ کہتے ہیں معاذ اللہ مر کی مٹی میں، جلدی سے حدیث پاک عرض کرو، دو حدیث پاک بڑی جلدی سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ نفخۃ وفیہ الساقہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے غلاموں، اللہ نے جو تمہیں دہاڑے عطا فرمائے، جو تمہیں دن عطا فرمائے، ان دنوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت اللہ نے جمعے والے دن کو عطا فرمائی۔ یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اس دن جناب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اس دن جناب آدم علیہ السلام نے وصال فرمایا، اس دن جناب آدم علیہ السلام میں روح پھونکا گیا۔ اب توجہ کرنا، میرے آقا آئے آخر میں، جناب آدم پہلے تشریف لے کے آئے، لیکن میرے آقا یہ جانتے ہیں کہ جناب آدم اس پیدا کب ہوئے ہیں اور جناب آدم اس دنیا سے گئے کب ہیں۔ اور مولوی صاحب اسی کا نام تو غیب ہے کہ جو جناب ہزاروں سال پرانی بات میرے آقا نے بیان کر دی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر الصلاۃ علیہ، جمعے والے دن میری ذات پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو، زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو، سلام پڑھا کرو۔ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ، اور میرے غلاموں جب تم مجھ پر درود و سلام پڑھتے ہو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آقا جب آپ اس دنیا کے اندر موجود ہیں، ہم آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، آقا آپ سنتے ہیں پیش کیا جاتا ہے، جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا ان اللہ حرم ان تاکل علی الارض اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، او کما قال علیہ السلام۔ میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اللہ کے سارے نبی زندہ ہیں اور انہیں قبروں میں رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ سارے نبی، صرف میں نہیں زندہ، حضور فرماتے ہیں سارے زندہ ہیں، چلے قبروں میں گئے ہیں، حضور ان کی زندگی کو دیکھ کے فرما رہے ہیں سارے قبروں میں زندہ ہیں۔ اور آج یہ عقیدہ کس کا ہے؟ یہ عقیدہ آج بھی اللہ نے میلاد منانے والے یا رسول اللہ کہنے والوں کو عطا فرمایا۔ جلدی سے اگلی حدیث پاک جو میں نے پڑھی خطبے کے اندر، حضور رحمت ہیں، رحمت کے لیے شرط ہے کہ زندہ ہو، رحم کرنے والا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی اختیار بھی ہو، کوئی اتھارٹی بھی ہو۔ وہ کنگال بینک کا منیجر ہو، کسی کی مدد کیسے کرے گا؟ پاس کچھ بھی نہ ہو۔ اب یا رسول اللہ آپ کے پاس بھی کچھ ہے؟ حضور فرماتے ہیں ہاں میرے پاس بہت کچھ ہے۔ پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ آخری بات، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے صحابی حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ توجہ کے ساتھ حضور فرماتے ہیں اللہ جس بندے کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اسے مصطفیٰ کے دین کی سمجھ عطا فرما دیا کرتا ہے۔ جس بندے کے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے؟ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اسے حضور کے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا جسے مصطفیٰ کے دین کی سمجھ مل جائے، شریعت کا علم مل جائے، وہ بندہ عام نہیں ہوتا، اللہ اس پہ خاص نظر رحمت فرمایا کرتا ہے۔ آج زمانہ کیسا آ گیا، لوگ کیا سمجھتے ہیں علماء کو؟ لوگ جناب حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہم نے کہا دیکھنے والوں تمہارا منہ کالا ہو، تم علماء کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھا کرو، اپنی آنکھوں کا علاج کروا لو، کوئی دل کا علاج کروا لو، کوئی طبیب ڈھونڈ لو۔ اللہ رب العالمین کے محبوب نے علماء کی شانیں بیان کر کے بتایا، علماء کو کوئی غم نہیں ہونا چاہیے، دنیا دار ان کا مقام گھٹاتا ہے تو گھٹاتا رہے۔ آمنہ کے لال نے اپنی زبان سے ان کا مقام بیان فرما دیا۔
یا رسول اللہ آپ کے پاس اور ہے کیا کچھ؟ اب حدیث پاک کے اندر کئی نکات ہیں، میں چھوڑ کے جلدی سے آگے جا کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا وَإِنَّمَا انا قاسم واللہ یعطی او کما قال علیہ السلام، میرے حضور فرماتے ہیں لوگوں میں تقسیم کرنے والا ہوں، میں بانٹنے والا ہوں، میں دینے والا ہوں، اور اللہ مجھے عطا کرتا ہے، کرتا رہے گا، میں محمد تقسیم کرتا رہوں گا۔ اسی واسطے ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے، ہم امام محمد رضا کی زبانی بول کر اسی عقیدے کا اظہار کرتے ہیں۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے مسجد کے در و دیوار گواہ بننے چاہیے، گونجنے چاہیے، پتہ چلے زندہ نبی کے زندہ نوکر حضور کا میلاد منانے آئے ہیں اور اپنی زبان سے یہی کہہ رہے ہیں سب سے لا ہمارا نبی سب سے بالا غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، بے قصوں کا سہارا۔ گرامی قدر حضرات، ایک وقت وہ تھا، ایک ویلا وہ بھی تھا، ہم جب میلاد منایا کرتے تھے بدعقیدہ لوگ سوال کرتے، وہ یہ کہتے تھے، اعتراض کرتے تھے، بھائی سنیا نہ کم صرف کھاونا، میلاد مناونا، جنیاں لاونیاں، لائٹاں لاونیاں، ان اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اور جب یہ سوال ہوتا تھا یقین مانے سر شرم کے مارے جھکتا تھا، بالکل جھکتا تھا۔ اب دیکھ لے میلاد سننے والے کتنے آئے ہیں، کھانے والے کتنے آئے ہیں۔ میں صرف ایک بات کرتا ہوں، کیا بتائیں صبح جو آپ نے ناشتہ کیا تھا وہ رب نے تو آپ کو نہیں دیا تھا، کسی اور نے دیا تھا، وہ حضور کا صدقہ نہیں تھا، تھا کہ نہیں تھا؟ سارے بولیں۔ تو جیسے رب نے صبح حضور کا صدقہ دیا ہے تو آپ بھی مصطفیٰ کا صدقہ نہیں دے گا؟ جو کل آپ نے کھایا تھا آپ کی کون سی کمائی تھی؟ کوئی کہاں سے لا سکتا ہے؟ رب کی عطا ہوتی ہے اور مصطفیٰ کی نگاہ ہوتی ہے تو ملا کرتا ہے۔ ایسا کام مت کریں میلاد کی مجلسوں میں، محافلوں میں، جس کی وجہ سے میرے مسلک کی بدنامی ہو، میرے مسلک پر دھبا آئے۔ یار کھانا ملتا ہے، سب کو ملتا ہے، اگر وہ لنگر اگر نہ بھی ملا تو کیا کوئی مر جائے گا؟ کون سی موت واقع ہو جائے گی؟ رب کیا پتا اس سے بہتر قبر میں عطا فرما دے گا۔ یہاں پہ میلاد کا لنگر اگر کسی کو نہ بھی ملا تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ قبر کے لنگر کی تیاری ہو رہی ہے، عشر کے لنگر کی تیاری ہو رہی ہے۔ وہاں کسی کا گھر نہیں ہونا، ماں بہن بیٹی نے پکا کے روٹی چھوٹی کوئی نہیں دینی، وہاں اسی کو ملے گا جو یہاں سے تیاری کر کے اپنی لنگر کی قبر اور عشر میں ساتھ لے کے جائے۔ لہذا ضرور لنگر کھائیں۔ تو یہ اعتراض ہوتا تھا شاہ جی، لوگ کہتے تھے کہ جناب تمہارا کام ہی یہ ہے، سچی بات ہے ہماری قوم صرف اس پہ لگی ہے، اس کے علاوہ کوئی پرواہ نہیں۔ کہتے ہیں جی بس چھوڑ دو جی، پروگرام کیا کرنا، قاری صاحب لنگر کھاؤ تے بنجو۔ میں کہا پھر دعا بھی آپ ہی کر کے دے کرو جناب، ہاں کیا کرنا تو سن، خدا کا خوف کرو، ایسا کام نہ کریں، ایسا کام نہ کریں، کل شرمندگی ہوگی قبر میں۔ حضور نے پوچھ لیا میلاد مینڈے نائنا، لنگر مینڈے نائنا، ہیں جی اگرائی کیتی نے مینڈے نائن تے، ویسے تک خدا روپے نہیں دینا، 100 روپے بھی نہیں دینا، لوگ گاواں دے دینے میلاد تے، کیوں دینے؟ حضور نے نائن تے، تے حضور نے نائن تے جناب لنگر پکا کے، حضور نے نائن کھا کے، تے بندہ یارا کوئی گھنٹہ حضور نہ ذکر بھی نہ سن سکے، اسی ایڈے پہ ہو گئے ہیں۔ نہیں، اپنے اندر یار تبدیلی پیدا کرو۔ اب ایک وقت وہ تھا، 2017 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، لوگ یہ کہتے تھے سنیے تمہارا کام کوئی نہیں یار، تم یہ کرتے ہو۔ اللہ بھلا کرے امیر المجاہدین شیخ الحدیث
استاد العلماء علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کی نسلوں کا ہے۔ آپ نے آل سنت کا سر فخر سے بلند کیا اور دنیا کو یہ بتایا فیض آباد کے مقام پر سرکار کی عزت ناموس پر پہرا دے کر عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کر کے بتایا، اے بدبختو تم یہ کہتے ہو ہم صرف لنگر کھاتے ہیں، ہم صرف نعرے لگاتے ہیں، نا ہم میلاد کا لنگر بھی کھاتے ہیں، ہم مصطفیٰ کے نام کے نعرے بھی لگاتے ہیں اور مصطفیٰ کے نام پر اپنی جانیں بھی لٹایا کرتے ہیں۔ فَاقْتُلُوهُ رضوی تیرا نام رہے گا، جاری رہے گا انشاءاللہ زندہ باد۔ ہمیشہ کے لیے ہمارا سر بلند ہوا ہے۔ اب ہم انہیں کہتے ہیں بتاؤ جب ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا تم کہاں تھے؟ تمہارے علماء کہاں تھے؟ اس وقت کوئی نظر نہیں آیا، خدا کی قسم ہے نظر میدان میں آئے ہیں تو سارے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے نظر آئے۔ کہتے ہیں میلاد کی فائدہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ایک فائدہ بتا دوں۔ ایک فائدہ یہ ہے میلاد کی محفل میں آنے والا مصطفیٰ کا حبدار بنتا ہے، ختم نبوت و ناموس رسالت کا وفادار بنتا ہے، پھر میدان میں آ کر کوئی غازی ممتاز قادری کا کردار ادا کیا کرتا ہے، کوئی غازی عبد الرحمن چیمہ کا کردار ادا کیا کرتا ہے۔ سارے جتنے جناب صدیق اکبر پاک کے دور میں مسلمہ کے خلاف جنگ ہوئی وہاں بھی یا رسول اللہ کا نعرہ، غازی ممتاز قادری تک ساروں کا نعرہ، غازی عامر عبد الرحمن چیمہ ہو، غازی عبد القیوم ہو، غازی علم الدین ہو، نعرہ ساروں کا کیا تھا؟ یا رسول اللہ۔ پتہ یہ چلا اللہ حضور کی عزت کے لیے پسند ان کو فرماتا ہے جو نبی کا میلاد منایا کرتے ہیں اور یا رسول اللہ کے نعرے لگایا کرتے ہیں۔ حضور کی عزت اور ناموس جو ہے کائنات کا سب سے حساس مسئلہ ہے، اس کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بالکل آخری بات 2 منٹ، یہ میلاد آپ نے منایا یہ مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے حضور کی محبت میں نہیں منایا، مجھے اس کی اجازت بھی نہیں ہے کہ میں کسی کی حضور کی محبت کے بارے میں شک کروں۔ آپ حضور کے لیے آئے ہیں، آپ نے حضور کے لیے خرچہ کیا ہے، آپ نے حضور کے لیے لنگر حضور کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ یہ سب کچھ، یہ سجاوٹیں، یہ جو ہوا ہے نا اہتمام، یہ صرف 1 دن کا ہے، سال کے بعد پھر مڑ دیہڑا آنا تو سا کرنا۔ لیکن ایک حضور کا میلاد ہے جو ہم نے صبح بھی کرنا ہے، زور پہ بھی کرنا ہے، عصر بھی کرنا ہے، مغرب بھی کرنا ہے، شام بھی کرنا ہے۔ وہ حضور کا میلاد کیا ہے؟ وہ 5 وقت نماز پڑھنا۔ ہاں 5 وقت کی نماز بھی حضور کا میلاد ہے بھائی۔ اس میں السلام علیکہ ایھا النبی کیا ہے؟ حضور کا ذکر نہیں ہے تو وہ بھی حضور کا میلاد نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد حضور کا میلاد نہیں ہے، یہ حضور کا اصل میلاد ہے۔ حضور کی تعلیمات پر عمل کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ 1 دن کے لیے، وہ جو 1 دن کے لیے کیا وہ بھی کریں آپ، اور یہ جو روزانہ میلاد کرنا یہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے واقعی ہم سچے غلامان مصطفیٰ ہیں۔ ہماری غلامی کے اندر کہیں کسی جگہ کوئی بٹاکا شٹاکا نہیں، بالکل کھرے حضور دے نوکر اور غلام بنو، سرکار نال سچی محبت کرو اور اللہ رسول نے حقاں پورا کیتا کرو۔ مسجد بہت سونی بنائی نے، مبارکباد نے مستحق ہو، جنہ جتنا جناب حصہ پایا اللہ انہاں نالوں کئی سے بد کی عطا فرمائے۔ اللہ تُوڑیاں قبراں سوارے، آخرت سوارے۔ یہ خدا نہ گھر بنایا نے، اس طرح آج حضور نے میلاد وچ تہیہ کر کے ونجو اسی سا نمازاں نال آباد کر سکیں، اسی قرآنیاں تلاوتاں نال آباد کر سکیں۔ مسجد سونی بہت سونی نے، اس نہ بھی اجر مل سی تے آباد ہو سی تے اجر ہور ود ویسی، ورنہ ای نہ ہوئے کل قیامتی والے داڑھی رب نہ گھر اتنے جناب کوڑیاں شکایتاں پہ کرے۔ اس لیے شکایتاں کو لئی بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین تساں تے ماں ساریاں حضور نے سچی غلامی عطا فرمائے، حضور نے عزت اور ناموس تے پہرے داری نی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ 5 وقت نی نماز پڑھنے نی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔